اسلام آباد ہائی کورٹ کا حنیف عباسی کی تقرری پر وزیر اعظم کو نظر ثانی کا حکم۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ جلسوں میں جس طرح عدالتوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے وہ افسوسناک ہے۔ یہ ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے۔ کیا آپ اور آپ کی اتحادی جماعت پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد ہے؟ یہ بھی سوال کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ انصاف ہونا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے تو ہم کیس کسی دوسری عدالت بھیج دیتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف سے بھی پوچھ لیں، اگر انہیں اعتماد نہیں تو ہم نہیں سنتے۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ کی جانب سے یہ بھی استفسار کیا گیا کہ عوامی جلسوں میں روز کہا جاتا ہے عدالتیں رات کو کیوں کھلیں، عدالت کو کیوں کھلی اور کل تک کا وقت دیتے ہیں، سوچ لیں عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں۔ شیخ رشید سے استفسار کیا گیا جس پر شیخ رشید نے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر آیا ہوں اور عدالت پر مکمل اعتماد ہے۔ آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر لگا کیجیے گا۔ ابھی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے شیخ رشید احمد کی درخواست، جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حنیف عباسی کی جو تقرری کی گئی ہے وہ خلاف آئین ہے اور خلاف قانون ہے، کیونکہ وہ ایفی ڈریم کیس میں سزا یافتہ ہیں اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کر رکھی ہے، تاحال وہ بری نہیں ہوئے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی تقرری کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے۔ جس موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے ہیں حنیف عباسی اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو، اور ساتھ میں معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کا حکم کیا اور نظرثانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو شیخ رشید احمد کے وکیل تھے ان کی طرف سے استدعا کی گئی کہ حنیف عباسی کو فوری طور پر کام سے روک دیا جائے، تاہم عدالت نے ان کی استدعا مسترد کر دی اور یہ کہا کہ اس کے حوالے سے صرف نوٹسز جاری کریں گے، اور حنیف عباسی کو کام سے روکنے کے حوالے سے جو استدعا تھی شیخ رشید احمد کے وکیل کی وہ منظور نہیں کی گئی، مسترد کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے صرف نوٹس جاری کیا گیا۔ جب سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے شیخ رشید احمد کو روسٹر پر بلایا اور یہ کہا کہ شیخ رشید احمد صاحب، آپ کے جو اتحادی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، وہ آئے روز جلسوں میں الزام تراشی کرتے ہیں کہ عدالتیں کیوں رات کو کھولی گئیں یا کسی کے حکم پر کھولی گئیں۔ عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے جو سیاسی رہنما ہیں انہیں بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی ایسے سیاسی بیانیے کے لیے اداروں کو اور عدالتوں کو جو ہے وہ گھسیٹنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی عدالتوں پر اس طرح عدم اعتماد کی ایک ماحول بنانا چاہیے جس کی وجہ سے جو عوام کا اعتماد ہے عدالتوں پر وہ ختم ہو۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں بہت اہم مقدمات زیر سماعت ہیں، جس میں لاپتہ افراد کے کیسز ہیں، جس میں بلوچ اسٹوڈنٹس کے کیسز ہیں، اور اس طرح کا بیانیہ بنانا کہ عدالتیں کسی کے کہنے پر کھلتی ہیں اور کسی کے کہنے پر بند ہوتی ہیں، یہ بہت افسوسناک امر ہے۔ اس موقع پر عدالت نے کہا کہ آپ خود بھی اور چیئرمین تحریک انصاف سے بھی پوچھ لیں کہ انہیں اگر عدالت پر اعتماد ہوگا تو ہم کیس سنیں گے، اگر نہیں ہوگا تو ہم کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم یہ کیس کسی دوسری عدالت بھیج دیتے ہیں، وہاں پر آپ رجوع کریں۔ اس موقع پر شیخ رشید نے کہا کہ مجھے عدالت پر مکمل اعتماد ہے، عدالت ہی میرا کیس سنے اور فیصلہ کرے۔ اس کے بعد عدالت نے سماعت کی اور باقاعدہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں حنیف عباسی اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو، اور وزیر اعظم کے سامنے معاملہ رکھنے کا حکم دے دیا اور نظرثانی کرنے کا حکم دے دیا حنیف عباسی کی بطور وزیر اعظم معاون خصوصی تقرری کی، لیکن ساتھ میں عدالت نے جو آج بھی انہیں کام سے روکنے کی استدعا تھی وہ مسترد کر دی اور اس پر نوٹس جاری کیے ہیں حنیف عباسی اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو، اور یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم جو ہے وہ پورے معاملے کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ عدالت نے اب اس کیس کی سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، 17 مئی کو اس کی سماعت دوبارہ ہوگی۔ اب عامر سید عباسی آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے خطاب کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف سازشی بیانیہ گھڑنے والا اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ریاست پاکستان آئین اور قومی اداروں کو چیلنج کیا ہے جس پر قانونی کارروائی کریں گے۔ عمران نیازی سیاست نہیں سازش کر رہے ہیں، پہلے پاکستان کی معیشت ڈوبنے کی سازش کی، اب خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان عوام کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، انہیں پاکستان کا ہٹلر نہیں بننے دیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا ہے مریم نواز کی تقریروں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ نون لیگ کے جلسوں میں اعلیٰ فوجی قیادت اور رینک اور فائل میں تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے انتہا پسند عناصر اور بلوچستان میں غداروں کو نئی اہمیت، بڑا پلان ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز شریف نے کہا مریم نواز کی تقریروں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، یہ کہنا ہے فواد چودھری کا۔ نون لیگ کے جلسوں میں اعلیٰ فوجی قیادت اور رینک اور فائل میں تقسیم کی کوشش ہو رہی ہے۔
एम क्यू एम के इंतहा पसंद अनासिर और बलूचिस्तान में गद्दारों को नई अहमियत बड़ा प्लान है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये कहना है फवाद चौधरी का। तो नून लीग के जलसों में आला फौजी क़यादत और रैंक और फाइल में तकसीम की कोशिश हो रही है, ये कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से। उन्होंने कहा एम क्यू एम के इंतहा पसंद अनासिर और बलूचिस्तान में गद्दारों को नई अहमियत बड़ा प्लान है। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 187.30 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर की एक बार फिर से ऊंची उड़ान है, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे इजाफा हो गया है। तो एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि रुपए की कदर गिरती जा रही है, डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। डॉलर एक बार फिर से ऊंची उड़ान पर है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे का इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 187.30 रुपए पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे का इजाफा देखा जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इंटरबैंक में डॉलर 187.30 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। अब गिरावट की वजूहात क्या है जान लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस बताएगा। डॉलर मजीद बढ़ गया है, अभी 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है यही सामने आ रही है कि हमारे पास जो दरपेश पेमेंट्स हैं वो अभी तक जो है उसके बारे में क्लियर नहीं हो सका है कि हमें कितनी इमदाद मजीद मिलेगी। IMF से जो है जल्द ही जो है आज या कल तारीख का ऐलान हो जाएगा और प्रोबेबली जो तारीख सामने आ रही है वो 18 मई या 20 मई के दरमियान जो है हमारे मुज़ाकरात होंगे और सऊदी अरब और UAE से जो हमारे डॉलर की हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी इमदाद की और सपोर्ट की और रोल ओवर की, वो अभी तक ताक़ीद का शिकार है। उसके लिए क्लियर पोजीशन नहीं है और मुसलसल जो है हफ्तेवार जो है हमारी जो पेमेंट्स हैं वो तकरीबन 500 to 800 मिलियन डॉलर है। तो जो प्रेशर है डेट पेमेंट्स का और अदायगी का और दूसरा बढ़ता हुआ इम्पोर्ट बिल जैसे कि खिलाफी जो तजाती खर्चा आया है वो मजीद जो है वो 75% इजाफा है। इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि हमें पेमेंट ज़्यादा करनी है, इसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर है। और जब तक कि IMF से क्लियर नहीं हो जाती सिचुएशन और वहाँ से कोई मंजूरी नहीं आ जाती, जब तक डॉलर पे प्रेशर बरकरार रहने की तवक्को है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर। और गुजरांवाला में दूध फरोशों ने दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया। दूध 150 और दही 160 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद बशीर। आज देखिए गुजरांवाला में दूध फरोशों की जानिब से दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद से जो दूध है वो 150 रुपये फ़ी किलोग्राम जबकि दही 160 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक दूध 90 रुपये और दही 100 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से उसके जो है वो निरख मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन गुजरांवाला में किसी भी जगह इस रेट पर ना तो दही और ना ही जो है वो दूध मिल रहा है। दुकानदार जो है वो 150 रुपये दूध और 160 रुपये दही फ़रोख्त कर रहे हैं। शहरी जो है वो मजबूरन दूध और दही खरीदने पर जो है वो महंगा खरीदने पर मजबूर है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट तो जारी कर दी गई लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया जा रहा। इस वाले से जब हमारी दूध फरोशों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि उन्हें दूध पीछे से ही जो है वो 140 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है, जिस पर मजबूरन जो है उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। पीछे से दूध के रेट बढ़े हैं जिस पर उन्होंने भी रेट बढ़ा दिए हैं। अगर दूध उन्हें कम कीमत पर जो है वो फराहम हो तो वो भी जो है वो दूध का रेट कम कर देंगे। जी, डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 7 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 70 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 833 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 44,006 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा सूरत हाल से। डॉलर एक बार फिर से अपने कदर उसकी बढ़ रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 70 पैसे पर अब फरोख्त हो रहा है। और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल की बात की जाए तो वहाँ भी मंदी देखी जा रही है। 833 पॉइंट्स की कमी है। फ़िलहाल कारोबारी हफ्ते का आज आगाज़ है और ऐसी सूरत हाल में ये मंदी देखी जा रही है। डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, रुपये की कदर गिर रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा हुआ है फिल वक्त और इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 70 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। और स्टॉक मार्केट में भी मंदी की सूरत हाल है। 833 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 44,006 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा है।
بلوچستان کو صرف 500 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، شارٹ فال 1700 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ کیسکو ذرائع کے مطابق بلوچستان بھر میں 2200 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے۔ کوئٹہ میں 10 سے 12 گھنٹے جبکہ زرعی علاقوں میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ صوبے کے گرم ترین مقامات سبی اور تربت میں بھی 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بلوچستان کو صرف 500 میگا واٹ بجلی کی فراہمی، شارٹ فال 1700 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ بلوچستان بھر میں 2200 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، کیسکو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ ابھی خبر ہے لاہور سے، مسجد وزیر خان میں ڈانس ویڈیو کا یہ کیس ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے اداکارہ صبا قمر اور بلال سعید کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ اداکارہ صبا قمر اور بلال سعید نے بریت کی درخواستیں دائر کی تھیں، ایڈیشنل سیشن جج نے بریت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ مسجد وزیر خان میں ڈانس ویڈیو کا کیس اور ایڈیشنل سیشن جج نے اداکارہ صبا قمر اور بلال سعید کو الزامات سے بری کر دیا۔ آج ملک بھر میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ موسم مزید گرم ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ گرمی کی لہر کے باعث پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ ادھر کوئٹہ سمیت صوبے کے اکثر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ لوگ شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اب اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف توہین مذہب کیسز کی سماعت۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان مسلسل عدالت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کو عدالت پر اعتماد نہیں؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا استفسار، آج کیس نہیں سنیں گے، پہلے عمران خان سے پوچھیں کہ اعتماد ہے یا نہیں۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا، چیف جسٹس کا وکیل پی ٹی آئی کو ہدایات لے کر 12 مئی تک آگاہ کرنے کا حکم۔ فواد چودھری سے بھی پوچھ کر بتائیں کہ عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں۔ عدالت کا یہ استفسار، اگر اعتماد نہیں تو پی ٹی آئی کے تمام کیسز کسی اور عدالت بھیج دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ تفصیلات جانیں گے عامر سعید عباسی سے۔ عامر بتائے گا کیا ریمارکس دیے گئے عدالت کی جانب سے؟ دیکھیے، آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے جو مسجد نبی واقعے کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اس کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان پر سماعت ہوئی۔ شہباز گل اور فواد چودھری کی یہ درخواستیں تھیں جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عید سے قبل اسٹے آرڈر دیا تھا اور روکا تھا ہراساں کرنے سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو۔ آج اس سماعت کے موقع پر عدالت نے یہ کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے گزشتہ روز بھی جلسے میں یہ بات کہی کہ عدالتیں کسی کی ہدایات پر چلتی ہیں، عدالتوں نے کمپرومائز کر رکھا ہے، عدالتوں نے سمجھوتا کر رکھا ہے اور عدالتیں جو ہے وہ رات کو کیوں کھلتی ہیں۔ یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں جس سے تاثر بنایا جاتا ہے یا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ عدالتیں کسی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کام کرتی ہیں یا فیصلے کرتی ہیں۔ اس موقع پر عدالت نے کہا کہ ہمیں کسی کے بیانیے سے تو کوئی فکر نہیں، لیکن کیونکہ عوام کا اعتماد عدالتوں پر ختم کیا جا رہا ہے، یہ بہت افسوسناک امر ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف اور تمام جو رہنما ہیں ان سے پوچھ کر بتائیں، درخواست گزاروں سے پوچھ کے بتائیں، فواد چودھری سے پوچھ کر بتائیں کہ اگر انہیں عدالت پر اعتماد نہیں ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ ان کے کیسز کسی دوسرے بینچ میں بھیج دیتی ہے جہاں سے ان کو اعتماد کا یقین ہو، اور عدالت جو ہے وہ پھر وہاں سے وہ کر لیں جو چاہیں تو اس حوالے سے عدالت آرڈر کر دے گی۔ لیکن یہ کہا کہ جو فیصل چودھری تھے، جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بار بار عدالت سے یہ کہا کہ ہمیں عدالت پر اعتماد ہے، عدالت کے حوالے سے ہم بہت کلیئر ہیں، یہ جتنے بھی بیان بازیاں ہوتی ہیں یہ ان کا عدالت جو ہے وہ ان سے اوپر ہوتی ہے، عدالت کسی بیان سے، سیاسی بیان سے متاثر نہیں ہوتی۔ تاہم عدالت نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ آئے روز اس طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، لہٰذا پہلے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پوچھ کر بتائیں کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ ہم کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہیں اور اگر انہیں اعتماد نہیں ہے تو ہم پھر کیس نہیں سنیں گے، جہاں پر انہیں اعتماد ہو وہاں پر وہ کیس سے بھیج دیتے ہیں۔ اس موقع پر فواد چودھری کے جو وکیل تھے فیصل چودھری، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ کیس کی سماعت ملتوی نہ کی جائے اور انصاف فراہم کیا جائے۔ تاہم عدالت نے اس کیس کی سماعت 12 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے رواں سال حج کے لیے نئے قواعد و ضوابط جاری کر دیے۔ وزارت حج و عمرہ سے جاری بیان کے مطابق صرف حج ویزے پر گئے ہوئے غیر ملکیوں کو سنت ابراہیمی ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزٹ ویزا یا ٹور ویزا حج کے لیے کارآمد نہیں ہوں گے۔ تمام حجاج کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 65 برس مقرر کی گئی ہے۔ اس سے زائد عمر کے افراد حج کے اہل نہیں ہوں گے۔